بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی عالی شان ذات ہے جس نے یہ فیصلہ کی کتاب یعنی قرآن اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ بندہ تمام دنیا جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ ایسی ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت حاصل ہے اور اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت میں، اور اس نے ممکنات میں سے ہر موجود چیز کو پیدا کیا، پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا، اور باوجود حق تعالی کے ایسے یکتا ہونے کے واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ ان مشرکین نے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر اور ایسے معبود قرار دیے ہیں جو کسی چیز کے خالق نہیں، اور بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کے رفع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کے حاصل کرنے کا، اور نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا، اور نہ کسی کو قیامت میں دوبارہ جلانے کا۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافر یعنی مشرک لوگ قرآن کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، نرا جھوٹ ہے جس کو اس شخص یعنی پیغمبر نے گھڑ لیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس گھڑت میں اس کی مدد کی ہے، سو یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ اور یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آتی ہیں، جن کو اس شخص یعنی پیغمبر نے لکھوا لیا ہے، پھر وہی مضامین اس کو صبح و شام پڑھ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ آپ اس کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو اس ذات نے اتارا ہے جس کو چھپی باتوں کی خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو خبر ہے، واقعی اللہ تعالی غفور رحیم ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا۔ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ یا اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا،
اور ایمانداروں سے یہ ظالم یوں بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک مسلوب العقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے تو یہ لوگ آپ کے لیے کیسی عجیب عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں، سو ان خرافات سے وہ بالکل گمراہ ہو گئے، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ وہ ذات بڑی عالی شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو کفار کی اس فرمائش سے بھی اچھی چیز دے دے، یعنی بہت سے غیبی باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کو بہت سے محل دے دے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، اور انجام اس کا یہ ہوگا کہ ہم نے ایسے شخص کے لیے جو قیامت کو جھوٹ سمجھے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور پھر جب وہ اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت موت پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ آپ ان کو یہ مصیبت سنا کر کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ کیا یہ مصیبت کی حالت اچھی ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کی جنت اچھی ہے جس کا اللہ سے ڈرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے ان کی اطاعت کا صلہ ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ اور ان کو وہاں وہ سب چیزیں ملیں گی جو کچھ وہ چاہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے پیغمبر، یہ ایک وعدہ ہے جو آپ کے رب کے ذمہ ہے اور قابل درخواست ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو اور جن کو وہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان سب کو جمع کرے گا، پھر ان معبودین سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی رائے حق سے گمراہ ہو گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ معبودین عرض کریں گے کہ معاذ اللہ، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سوا اور کارسازوں کو تجویز کرتے، ولیکن آپ نے تو ان کو اور ان کے بڑوں کو خوب آسودگی دی یہاں تک کہ وہ آپ کی یاد کو بھلا بیٹھے اور یہ لوگ خود ہی برباد ہوئے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا
كبيرا. تمہارے ان معبودوں نے تو تم کو تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا، سو اب تم نہ تو خود عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ کسی دوسرے کی طرف سے مدد دیے جا سکتے ہو، اور جو تم میں ظالم یعنی مشرک ہوگا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم مجموعہ مکلفین میں ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی صبر کرنا چاہیے، اور آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتے بوجہ اس کے کہ اس کے منکر ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں. یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، اور یہ لوگ حد انسانیت سے بہت دور نکل گئے ہیں. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. جس روز یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس روز مجرموں یعنی کافروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی، اور کہیں گے کہ پناہ ہے پناہ ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور ہم اس روز ان کے یعنی کفار کے ان نیک کاموں کی طرف جو کہ وہ دنیا میں کر چکے تھے متوجہ ہوں گے، سو ان کو ایسا بیکار کر دیں گے جیسے پریشان غبار. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. البتہ اہل جنت اس روز قیام گاہ میں بھی اچھے رہیں گے اور آرام گاہ میں بھی خوب اچھے ہوں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. اور جس روز آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے زمین پر بکثرت اتارے جائیں گے. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. اور اس روز حقیقی حکومت حضرت رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور جس روز ظالم یعنی آدمی غایت حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کیا اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ لیتا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ہائے میری شامت کہ ایسا نہ کیا، اور کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اس کمبخت نے مجھ کو نصیحت آئے پیچھے بہکا دیا اور ہٹا دیا، اور شیطان تو انسان کو عین وقت پر امداد کرنے سے جواب دے ہی دیتا ہے.
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور اس دن رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل تھا بالکل نظر انداز کر رکھا تھا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اور ہم اسی طرح یعنی جس طرح یہ لوگ آپ سے عداوت کرتے ہیں، مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہتے ہیں، اور ہدایت کرنے کو اور مدد کرنے کو آپ کا رب کافی ہے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اور کافی لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر یہ قرآن دفعتاً واحدتاً کیوں نہیں نازل کیا گیا. اس طرح تدریجاً اس لیے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو قوی رکھیں، اور اس لیے ہم نے اس کو بہت ٹھہرا ٹھہرا کر اتارا ہے. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور وضاحت میں بڑا ہوا آپ کو عنایت کر دیتے ہیں. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے. یہ لوگ جگہ میں بھی بدتر ہیں اور طریقہ میں بھی بہت گمراہ ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور باتحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت دی تھی، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا معین بنایا تھا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. پھر ہم نے دونوں کو حکم دیا کہ دونوں آدمی ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری توحید کی دلیلوں کو جھٹلایا ہے، سو ہم نے ان کو اپنے قہر سے بالکل ہی غارت کر دیا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور قوم نوح کو بھی ہم ہلاک کر چکے ہیں. جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو طوفان سے غرق کر دیا، اور ہم نے ان کے واقعے کو لوگوں کی عبرت کے لیے ایک نشان بنا دیا، اور آخرت میں ہم نے ان ظالموں کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. اور ہم نے عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور ان کے بیچ بیچ میں بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. اور ہم نے ہر ایک کے واسطے عجیب عجیب یعنی مؤثر اور بلیغ مضامین بیان کیے، اور جب نہ مانا تو ہم نے سب کو بالکل برباد ہی کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. اور یہ کفار مکہ اس بستی پر ہو کر گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے. مراد قریہ قوم لوط کا ہے. سو کیا یہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں رہتے، بلکہ یہ لوگ مر کر جی اٹھنے کا احتمال ہی نہیں رکھتے، یعنی آخرت کے منکر ہیں.
وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے تمسخر کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی ہیں جن کو اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. اس شخص نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر مضبوطی سے قائم نہ رہتے، اور مرنے کے بعد جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون شخص گمراہ تھا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. اے پیغمبر، آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا اللہ اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے، سو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں کہ وہ بات کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. اے مخاطب، کیا تو نے اپنے پروردگار کی اس قدرت پر نظر نہیں کی کہ اس نے سایہ کو کیوں کر دور تک پھیلایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا رکھتا. پھر ہم نے آفتاب کو اس سایہ کی درازی و کوتاہی پر علامت مقرر کیا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ کی چیز اور نیند کو راحت کی چیز بنایا اور دن کو زندہ ہونے کا وقت بنایا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ بارش کی امید دلا کر دل کو خوش کر دیتی ہیں، اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جو پاک صاف کرنے کی چیز ہے. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. تاکہ اس کے ذریعہ سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چار پایوں اور بہت سے آدمیوں کو سیراب کر دیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور ہم اس پانی کو بقدر مصلحت ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں. سو چاہیے تھا کہ غور کر کے اس کا حق ادا کرتے، لیکن اکثر لوگ بے ناشکری کیے نہ رہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اور اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ اسی زمانہ میں ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا.
سو اس نعمت کے شکریہ میں آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے اور قرآن سے ان کا زور و شور سے مقابلہ کیجیے۔ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا۔ آگے پھر عود ہے دلائل توحید کی طرف، اور وہ ایسا ہے جس نے دریاؤں کو صورتاً ملا دیا، جن میں ایک کا پانی تو شیریں تسکین بخش ہے اور ایک کا پانی شور تلخ ہے، اور ان کے درمیان میں اپنی قدرت سے ایک حجاب اور ایک مانع قوی رکھ دیا۔ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے یعنی نطفہ سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، اور اے مخاطب تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور باوجود اس کے یہ مشرک لوگ ایسے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کچھ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کو کچھ ضرر پہنچا سکتی ہیں، اور کافر تو اپنے رب کا مخالف ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور کافروں کو دوزخ سے ڈرائیں۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ہاں جو شخص یوں چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا رستہ اختیار کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور اس حی لا یموت پر توکل رکھیے اور اطمینان کے ساتھ اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی طور پر خبردار ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ وہ ایسا ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب 6 روز کی مقدار میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ بڑا مہربان ہے، تو اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو بوجہ جہل و عناد کے کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کرنے لگیں گے جس کو تم سجدہ کرنے کے لیے ہم کو کہو گے، اور اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس آسمان میں ایک چراغ یعنی آفتاب اور نورانی چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور وہ ایسا ہے جس سے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے
اور یہ سب کچھ جو دلائل و نعم مذکور ہوئے اس شخص کے سمجھنے کے لیے ہیں جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور حضرت رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کہتے ہیں۔ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں۔ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے۔ إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے، یہ تو ان کی حالت طاعات بدنیہ میں ہے۔ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور طاعات مالیہ میں ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس افراط و تفرید کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، ہاں مگر حق پر، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر جو شرک و معاصی سے توبہ کر لے اور ایمان بھی لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اور جو شخص جس معصیت سے توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا رہے تو وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے۔ والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ اور وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر اتفاقاً بیہودہ مشغلوں کے پاس کو ہو کر گزریں تو سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا۔ اور وہ ایسے ہیں جس وقت ان کو اللہ کے احکام کے ذریعہ سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان احکام پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اور ایسے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطا فرما اور ہم کو متقیوں کا افسر بنا دے. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ایسے لوگوں کو بہشت میں رہنے کو بالا خانے ملیں گے بوجہ ان کے دین و طاعت پر ثابت قدم رہنے کے، اور ان کو اس بہشت میں فرشتوں کی جانب سے بقا کی دعا اور سلام ملے گا. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. آپ عام طور پر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرے گا کہ اگر تم عبادت نہ کرو گے، سو تم تو احکام الہیہ کو جھوٹا سمجھتے ہو، تو ان قریب یہ جھوٹا سمجھنا تمہارے لیے وبال جان ہوگا.